خداوند یسوع مسیح کے القادر قدوس مہربان اور بزرگ و برتر نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں طارق چودھری کی طرف سے پرخلوص سلام پہنچے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، ہم بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم اپنے طور پر راست باز ٹھہرنے کے لائق ثابت نہ ہوئے تو اس کائنات کے حقیقی خالق، مالک، رازق اور حاکم نے مہربان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی طرف سے ایک مرد غالب اور مرد کامل کی فراہمی کا انتظام اور اہتمام کر کے بنی آدم کو یعنی مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں کو راست باز ٹھہرنے کی دعوت دی۔ جب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کر کے توبہ کے عمل میں سے گزرنا پسند کیا، یعنی اس مرد غالب اور مرد کامل کے وسیلے سے اس کائنات کے حقیقی خالق، مالک، رازق اور حاکم کے حضور سے اپنے گناہوں کی معافی کے حصول کے لیے درخواست کی، تو اس خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے اپنے برے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاکیزہ خون کے وسیلہ سے، پاکیزہ قربانی کے وسیلہ سے اور پاکیزہ صلیبی موت کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دیا اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مفت میں راست باز قرار دیا۔ پھر جب ہم نے مفت میں ملنے والی راست بازی کو اپنی زندگی میں استحکام دیتے ہوئے اس کے احکام و قوانین کی راہ پر غیر متزلزل ایمان کے ساتھ اور عزم مصمم کے ساتھ چلنا پسند کیا، تو خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے اس مرد غالب اور مرد کامل یعنی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم سب کو اپنے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ نئی پیدائش کا تجربہ عطا کیا۔ اب جب کہ ہم اس کے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، تو وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر یعنی ہمارا آسمانی باپ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے تمام چال چلن میں پاک ہوں، پوتر ہوں، مقدس ہوں۔ اور آج کے لیکچر میں بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں ہم آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں کہ کیا قادر مطلق کے نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات میں یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان میں داخل ہونے کے لیے بنی آدم کا پاکیزہ ہونا از حد ضروری ہے؟ اور اگر از حد ضروری ہے تو کیوں؟ بائبل مقدس کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا
بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا، اور بائبل کا ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا، یعنی اس کائنات کا حقیقی خالق، حقیقی مالک، حقیقی رازق اور حقیقی حاکم، اپنی ذات اقدس میں پاکیزہ خدا ہے۔ اس کی ذات اقدس میں بال برابر کھوٹ نہیں ہے، بال برابر داغ نہیں ہے، بال برابر دھبا نہیں ہے، بال برابر کمزوری نہیں ہے، بال برابر نقص نہیں ہے، بال برابر عیب نہیں ہے، بال برابر کمی نہیں ہے، بال برابر تاریکی نہیں ہے، اور بال برابر غلطی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ذات اقدس میں پاکیزگی کا دریا ہے، پاکیزگی کا سر چشمہ ہے، پاکیزگی کا ساگر ہے، پاکیزگی کا سمندر ہے، بلکہ پاکیزگی کا بحر بے کراں ہے، اور اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے بنی آدم کو پاکیزگی کو کمال تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس کی مقدس آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب وہ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر مرد خدا موسیٰ کی رہنمائی میں اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی کے گڑھے میں سے نکال کر ملک معاہدہ کی آسودگی اور خوشحالی کی طرف لیے جاتا تھا، تو اس نے اپنے لوگوں کو اپنے دیدار کا مزہ دینے کا، اپنے درشن کا مزہ دینے کا، اپنی قربت کا مزہ دینے کا، اپنی نزدیکی کا مزہ دینے کا، اپنی حضوری کا مزہ دینے کا، اپنی موجودگی کا مزہ دینے کا، اور اپنی پریزنس کا مزہ دینے کا ایک محدود انتظام اور اہتمام کر رکھا تھا۔ یعنی وہ کالے بادلوں میں سے ہو کر اور کالی گٹاؤں میں سے ہو کر ان کے ساتھ بات چیت کیا کرتا تھا، تو بھی اپنے لوگوں سے اس کا تقاضا یہ تھا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ احبار کی کتاب کے 19ویں باب کی پہلی 2 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 112 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، دشت و بیابان کا سفر ہے، خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کالے بادلوں میں سے اور کالی گٹاؤں میں سے اپنے لوگوں کو اپنے دیدار کا لطف دے رہا ہے، اپنے درشن کا لطف دے رہا ہے، اپنی قربت کا لطف دے رہا ہے، اپنی موجودگی کا لطف دے رہا ہے، اپنی حضوری کا لطف دے رہا ہے، اور اپنی پریزنس کا لطف دے رہا ہے، اور تقاضا کر رہا ہے پاکیزگی کا۔
تم اپنے سارے چال چلن میں پاکیزہ رہو، کیونکہ جس خدا کے ساتھ تمہارا واسطہ ہے، جس خدا کے ساتھ تمہارا پالا ہے، جس خدا کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، جس خدا کے ساتھ تم منسلک ہو چکے ہو، جس خدا کے ساتھ تم منسوب ہو چکے ہو، اور جس خدا کے ساتھ تم وابستہ ہو چکے ہو، وہ اپنی ذات اقدس کے ایک ایک پہلو میں ہزاروں ہزار پاکیزگی کے سمندر رکھتا ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، احبار کی کتاب کے 19ویں باب کی پہلی 2 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 112 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور مرد خدا جناب داؤد بادشاہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو وہ آواز بلند پکارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، فرماتے ہیں، خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہے اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ زبور نمبر 24 کی 3 اور 4 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 540 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر دشت و بیابان کے سفر کے دوران اپنے لوگوں سے پاکیزگی کا تقاضا کر رہا تھا۔ اب جب کہ اس نے اپنے لوگوں کو اس ملک معاہدہ کی خوشحالی اور آسودگی عطا فرما دی ہے اور کچھ جگہوں کو اپنے نام کے ساتھ بالخصوص منسوب اور منسلک کر لیا ہے، تو حکم یہ ہے، قادر مطلق کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ زندہ خدا کے حضور میں کھڑا کون ہوگا؟ وہی جو پاک دل ہے، وہی جو اپنے چال چلن میں پاک ہے۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، زبور نمبر 24 کی 3 اور 4 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 540 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اب سنیے، اگر وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کالے بادلوں میں سے بھی اپنا دیدار دیتے وقت اپنے لوگوں سے پاکیزگی کا تقاضا کر رہا ہے اور پھر اپنے نام کے ساتھ منسوب اور منسلک پہاڑ پر چڑھتے ہوئے لوگوں سے بھی پاکیزگی کا تقاضا کر رہا ہے،
تو جس نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات میں یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان میں وہ اپنے لوگوں کے آمنے سامنے بیٹھنے جا رہا ہے، تو اس نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات میں یعنی کاملوں کے اس جہان میں داخل ہونے کے متمنی، خواہش مند اور آرزو مند بنی آدم سے پاکیزگی کا تقاضا نہ کیا جائے گا؟ سن لیجئے، آئیے ہم آپ کو اس نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات کا یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان کا ماحول دکھائیں۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 3 تا 5 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات کا یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان کا ماحول ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 3 تا 5 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، اگر وہ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر دشت و بیابان کے اس سفر میں بھی جہاں پر وہ کالے بادلوں میں سے اپنے لوگوں کو اپنے دیدار کا لطف دیا کرتا تھا، اپنے درشن کا لطف دیا کرتا تھا، اپنی موجودگی کا لطف دیا کرتا تھا، اپنی قربت کا لطف دیا کرتا تھا، اپنی نزدیکی کا لطف دیا کرتا تھا، اپنی حضوری کا لطف دیا کرتا تھا اور اپنی پریزنس کا لطف دیا کرتا تھا، اپنے لوگوں سے پاکیزگی کا تقاضا کرتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات میں یعنی کاملوں کے جس جہان میں وہ خدائے قدوس و برحق بنفس نفیس اپنے لوگوں کے آمنے سامنے بیٹھ کر اپنا دیدار اور درشن دے گا،
کیا اس نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات میں یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان میں داخلے کی شرط لازم پاکیزگی نہ ہوگی؟ یقیناً وہ بنی آدم جو خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے ساتھ اس ابدی اور نئے نویلے نظام کائنات میں ابدالآباد تک رہائش اختیار کرنے کے متمنی خواہش مند اور آرزو مند ہوں گے، ان کو اپنے سارے چال چلن میں پاکیزگی کو کمال تک پہنچانا پڑے گا۔ چنانچہ مجھے اور آپ کو خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ اپنے سارے چال چلن میں پاکیزگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی زبان اقدس سے اور اپنے مقدس ہونٹوں سے قادر مطلق کے آمنے سامنے بیٹھنے کا یہی تقاضا بتایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ کہاں پر؟ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات میں یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان میں۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 7 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 7 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، سب سے پہلے تو ہماری توبہ کے نتیجہ میں اس نے ہمیں اپنے پاکیزہ بیٹے کے پاکیزہ خون کے باعث مفت میں راست باز ٹھہرایا، اور جب ہم نے غیر متزلزل ایمان کے ساتھ اور عزم مصمم کے ساتھ راست بازی کی راہوں پر اس کے احکام و قوانین کی پیروی کا جتن اور قصد کیا تو اس نے ہمیں اپنے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ نئی پیدائش کا تجربہ دیا اور یوں ہم نئے مخلوق کہلائے۔ اب جب ہم نئے مخلوق بن چکے ہیں تو وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے تمام چال چلن کے باعث پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں، یعنی ہماری آنکھیں گناہ کی غلاظت کو نہ دیکھیں، ہمارے کان گناہ کی غلاظت کو نہ سنیں، ہماری زبان گناہ کی غلاظت کو نہ بولے، ہمارے ہونٹ گناہ کی غلاظت کو نہ اگلیں، ہمارے پاؤں گناہ کی غلاظت کی راہ پر نہ چلیں، ہمارا ذہن گناہ کی غلاظت کو نہ سوچے اور ہمارا دل گناہ کی غلاظت سے مغلوب نہ ہو۔ جناب پطرس رسول خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ مامور ہو کر فرماتے ہیں اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے
اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ پطرس رسول کے لکھے ہوئے پاکیزہ خطوط میں سے پہلا عام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں تا 16ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 228 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پطرس رسول کے لکھے ہوئے پاکیزہ خطوط میں سے پہلا عام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں تا 16ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 228 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، اس خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے جب ہمیں اپنے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ نیا مخلوق بنا دیا ہے تو اب ہمیں نئے انداز سے سوچنا ہے، اب ہمیں نئے انداز سے بولنا ہے، اب ہمیں نئے انداز سے دیکھنا ہے، اب ہمیں نئے انداز سے سننا ہے، اب ہمیں نئے انداز سے چلنا ہے، اب ہمیں نئے انداز سے کھانا ہے، اب ہمیں نئے انداز سے پینا ہے، اب ہمیں نئے انداز سے لینا ہے، اب ہمیں نئے انداز سے دینا ہے، اب ہمیں نئے انداز سے سونا ہے، اب ہمیں نئے انداز سے جاگنا ہے۔ الغرض اب ہمیں اپنے سارے چال چلن میں پاک بننا ہے، کیونکہ جس خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں اپنے نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات میں یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان میں داخل ہونے کے لیے بلایا ہے، وہ اپنی ذات اقدس میں نہایت پاک ہے، اور اس کے ساتھ رہنے کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم پاک ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کے پاکیزہ خون سے ہمیں مفت میں راست باز قرار دیا، اور پھر جب ہم نے مفت میں ملنے والی راست بازی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کے لیے جتن اور قصد کیا تو اس نے ہمیں اپنے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ نیا مخلوق بنا دیا۔ اب جب ہم اپنے سارے چال چلن میں پاک بنیں گے تو وہ ہمیں کاملیت کی راہ کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے کی توفیق بخشے گا، تاکہ ہم قادر مطلق کے عطا کیے ہوئے پاک روح کی قدرت اور قوت کے ساتھ ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود پر غالب آ کر دکھائیں، تاکہ وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر ہم سے خوش ہو کر ہمیں اپنے نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات میں یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان میں داخل اور شامل کرنے کو بخوشی آمادہ اور تیار ہو جائے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں،
قادر مطلق کے بیٹے کے پاکیزہ احکام و قوانین کی روشنی میں چلنے کا قصد اور جتن کیجئے، تاکہ ہمارے تمام کام کاج سے، ہماری تمام ترجیحات سے، ہمارے تمام رجحانات سے، ہماری تمام خواہشات سے، ہمارے تمام تخیلات سے، ہمارے تمام نظریات سے، ہمارے تمام خیالات سے، ہماری تمام عادات سے، ہمارے تمام اقدامات سے، ہمارے تمام انتظامات سے، ہمارے تمام معمولات سے، ہمارے تمام معاملات سے، ہماری تمام رسومات سے، ہمارے تمام رواجات سے، ہمارے تمام رویہ جات سے، بلکہ ہماری زندگی کے ساتھ منسلک اور منسوب ایک ایک بات سے پاکیزگی دکھائی دے، تاکہ ہم اس خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے ساتھ اس کے نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات میں، یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان میں داخل ہونے کے، اور پھر اس خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے ساتھ عبدالآباد تک بسیرا کرنے کے لائق قرار دیے جائیں۔ اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ ہمیں اپنے نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات میں، یعنی کاملوں کے اس جہان میں، اپنے فردوس میں، اپنے نئے آسمان اور نئی زمین کے نظام میں، اپنے نئے شہر نئے یروشلم میں، اپنے مقدسوں کے ہمراہ، اپنے نبیوں کے ہمراہ، اپنے پیغمبروں کے ہمراہ، اپنے فرشتوں کے ہمراہ، اپنے بیٹے کے ہمراہ، ہم سب کو اپنے آمنے سامنے بیٹھنے کا استحقاق اور اعزاز بخشے گا، شرف اور پریولیج بخشے گا، رائٹ اور حق بخشے گا۔ پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں، اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ پالوس رسول کے کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھے ہوئے پاکیزہ خطوط میں سے دوسرا خط، یعنی دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ صفحہ نمبر 172 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں، اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے پاکیزہ خطوط میں سے دوسرا خط، یعنی دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ صفحہ نمبر 172 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر یعنی ہمارا آسمانی باپ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے سارے چال چلن میں پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں،
کیونکہ وہ اپنی ذات اقدس میں کمال کا پاکیزہ خدا ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ ابدالآباد تک اس کے نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات میں یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان میں بسیرا کرنے کے لائق قرار دیے جائیں۔ جب ہی تو عالم بالا پر سے آنے والی آواز کو سن کر یوحنا عارف قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ یوں رقم تراز ہوتے ہیں، پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 10ویں اور 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 259 پر سے، یعنی کتاب مقدس کے آخری صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ کتاب مقدس کی مذکورہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جو برائی کرنے کا شوقین ہے وہ جی بھر کے برائی کر کے دیکھ لے۔ جس کو اس جہان کی غلاظتیں پسند ہیں، جس کو اس جہان کی نجاستیں پسند ہیں، جس کو اس جہان کی خباثتیں پسند ہیں، جس کو اس جہان کی قباحتیں پسند ہیں، جس کو اس جہان کی شرارتیں پسند ہیں، جس کو اس جہان کی بطالتیں پسند ہیں، جس کو اس جہان کی خجالتیں پسند ہیں، اور جس کو اس جہان کی ضلالتیں پسند ہیں، وہ جی بھر کے ان سے لطف اندوز ہو لے، تاکہ اس خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے قہر و غضب کے دن اس کو پوری سزا ملے، اور وہ ابدالآباد تک کے لیے آگ اور گندک کی بٹی کا نوالا، لقمہ خوراک اور ایندھن بنا رہے۔ اور جو راست باز بننا چاہتا ہے کمال کی حد تک راست باز بننے کا جتن اور کسد کرے، اور جو پاک ہونا چاہتا ہے کمال کی حد تک پاک بننے کا جتن اور کسد کرے، تاکہ وہ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر بنفس نفیس اس کے آمنے سامنے بیٹھ کر اس کو اپنے دیدار اور اپنے درشن کا لطف اٹھانے کا موقع دے ابدالآباد تک کے لیے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 10ویں اور 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 259 پر سے، یعنی کتاب مقدس کے آخری صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، خدائے قدوس و برحق بزرگ و برتر نے کاملیت کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے ہمیں بلایا ہے، تاکہ ہم کاملوں کے اس ابدی جہان میں داخل ہونے کے لائق قرار دیے جا سکیں۔ اس نے اپنے بیٹے کے پاکیزہ خون کے ساتھ ہمیں مفت میں راست باز ٹھہرایا ہے،
اور پھر اس نے ہمیں اپنے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ نیا مخلوق بنایا ہے۔ اب وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے سارے چال چلن میں پاک بن کر دکھائیں، تاکہ ہم اس پاک خدا کے پاک نظام کائنات میں یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان میں عبدالآباد تک بسیرا کرنے کے لائق ٹھہر سکیں۔ چنانچہ او ہم پاک بنیں، کیونکہ ہمارا بلانے والا یعنی ہمارا آسمانی باپ اس کائنات کا حقیقی خالق، مالک، رازق اور حاکم اپنی ذات اقدس میں پاک ہے، اور وہ ناپاک لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے پاک روح کی قدرت کے ساتھ معمور ہو کر پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں، تاکہ اس کے فرزندوں میں شامل ہو کر ابدی دیس میں، ابدی جہان میں، ابدی فردوس میں یعنی اس کے نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات میں یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان میں داخل ہونے کے لائق بن جائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔